السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑی شر خیر میں بدل دے، آمین آمین۔ اور امید ہے آپ لوگوں نے فرائیڈے بھی بہت اچھے سے گزارا ہوگا۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورۃ الانعام آیہ مبارکہ 47 تک ترجمہ تفسیر پڑھ چکے تھے۔ آج مزید 3 آیہ مبارکہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ آیہ مبارکہ 48، 49 اور 50۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون۔ ٹرانسلیشن: وما نرسل المرسلین، اور نہیں بھیجتے ہم پیغمبروں کو، الا مبشرین و منذرین، مگر خوشخبری دینے کے لیے اور ڈرانے کے لیے۔ فمن آمن، تو جو کہ ایمان لے آئے، واصلح، اور اصلاح کر لے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو نہ خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا آیات کو، یمسهم العذاب، چھوئے گا ان کو عذاب، بما کانوا یفسقون، بوجہ اس کے وہ تھے نافرمانیاں کرتے۔ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، کہہ دیجئے نہیں میں کہتا تمہارے لیے کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ بے شک میں فرشتہ ہوں۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، نہیں میں پیروی کرتا مگر جو وحی کی جاتی ہے طرف میری۔ قل هل يستوي الأعمى والبصير، کہہ دیجئے نہیں برابر اندھا اور دیکھنے والا۔ افلا تتفکرون، تو کیوں نہیں تم غور و فکر کرتے ہیں۔ تفسیر آیہ مبارکہ 48 سے، وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت پیغمبروں کے بھیجنے کا مقصد بتا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، اور نہیں ہم بھیجتے پیغمبروں کو مگر خوشخبری دینے کے لیے اور ڈرانے کے لیے۔ خوشخبری کس چیز کی؟ اللہ تعالیٰ کے پیغامات کی، اور جو لوگ ان کو مانیں ان کے لیے اللہ کے ہاں جو اجر ہے، جو انعام و اکرام ہے، اس چیز کی خوشخبری۔ ومنذرین، اور ڈرانے کے لیے، یعنی کہ جو لوگ اللہ رب العزت کے احکامات کو نہیں مانیں گے ان کے لیے جو عذابات ہیں اور ان کے لیے سزائیں ہیں، اس کے ڈرانے کے لیے، اور باقی جو معاملات ہیں ان کی آگاہی کے لیے۔ اس کو ڈرانے کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں اور آگاہی کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لہذا جو لوگ ایمان لے آئیں، فمن آمن واصلح، جو ایمان لے آئیں اور اصلاح کریں، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ایسے لوگوں کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جیسا کہ حدیث قدسی بھی ہے کہ اللہ رب العزت 2 خوف اور 2 امن جمع نہیں کریں گے۔ جو شخص دنیا پہ ڈرتے ہوئے زندگی گزارے گا تو اس کے لیے قیامت کے دن امن ہی امن ہوگا۔ تو ادھر بھی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جو ایمان لے آئے گا اور اصلاح کر لے گا، خود کو سنوار لے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ اور مزید اس کے برعکس، والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون، وہ لوگ جو ہماری آیات کو جھٹلا دیں، سب نشانیوں کو دیکھ کر بھی، ان کو سمجھ کر بھی مانے نہ بلکہ اس کے برعکس جھٹلا دیں، تو ان کے کیا ہوگا، ان کے لیے کیا سزا ہے، ان کو عذاب چھوئے گا، اس وجہ سے کہ جو کچھ وہ نافرمانیاں کرتے تھے۔ انسان جب حق کو دیکھ کر بھی، پہچان کر بھی نہیں مانتا
تو اس کے اندر کیا ہوتی ہے؟ ہٹ درمی کی انتہا ہوتی ہے، یا پھر اس کے اندر فخر و غرور تکبر ہوتا ہے، جس وجہ سے وہ حق کو نہیں مانتا پہچاننے کے باوجود بھی۔ تو پھر ایسے لوگوں کے لیے عذاب کی وعید جو ہے وہ ثابت ہو کر رہتی ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یمسہم العذاب بما کانوا یفسقون، ان کو چھوئے گا عذاب، ضرور ان کو پہنچے گا عذاب اس وجہ سے کہ جو کچھ وہ نافرمانیاں کرتے تھے۔ پھر مزید اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اے نبی آپ فرما دیجئے قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، اے نبی فرما دیجئے کہ نہیں ہے میرے پاس اللہ کے خزانے، یعنی کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ تم لوگ جو بار بار مطالبات کرتے ہو، کبھی کہتے ہو کہ یہ معجزہ لاؤ دکھاؤ، یہ بات اس طرح ہمیں دکھاؤ گے تو ہم پھر تمہیں مانیں گے، تمہاری باتوں پہ پھر یقین کریں گے، تو میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں جو میں تمہیں تمہارے کہنے کے مطابق فوراً ہر چیز سے نواز دوں۔ اس وقت کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر تم واقعی کہتے ہو کہ تم اللہ کے رسول ہو، تم اللہ کی طرف سے برگزیدہ چنے ہوئے ہو، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہو، تو پھر ہماری فلاں مشکل دور ہو جائے، یا ہمیں دنیا کا فلاں ساز و سامان مل جائے، ہمیں دنیا کی فراوانی حاصل ہو جائے۔ تو اس کے جواب میں بھی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے نہیں ہیں۔ لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، کہ میں نے کب یہ کہہ دیا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں جو تم مجھ سے بار بار اس قسم کے مطالبات کرتے ہو۔ پھر مزید ولا عالم الغیب، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب جانتا ہوں، یعنی کہ جو آئندہ آنے والے حالات ہیں ان کے بارے میں تمہیں کچھ آگاہی دے دوں، یہ میرے بس کی بات نہیں، کیونکہ میں غیب نہیں جانتا۔ یا جس طرح لوگ کہا کرتے تھے کہ اچھا قیامت کب آئے گی، ہمارے پاس لے آؤ قیامت، اگر تم اس سے ہمیں ڈراتے ہو تو پھر ٹھیک ہے، ہم نہیں مانتے تو ہمیں فوراً قیامت کی جو گھڑی ہے وہ لا دکھاؤ۔ پھر مزید ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ بے شک میں فرشتہ ہوں، کیونکہ جو اس طرح کے انہوں نے کام ہیں وہ اللہ رب العزت فرشتے کے ذریعے ہی کرواتے ہیں۔ تو میں ایک انسان ہوں، تم مجھ سے جو اس طرح کے مطالبات کرتے ہو یہ میرے بس کی بات نہیں کہ میں یہ سب کچھ تمہارے سامنے لا دکھاؤں۔ اور اس کے علاوہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے کہ میں اللہ کی طرف سے مبعوث ہوں، رسالت کا جو منصب ہے مجھے عطا کیا گیا ہے، تو یہ لوگ نبیوں سے اس قسم کی توقعات وابستہ کر لیتے کہ جو نبی ہے وہ تو کوئی اور ہی مخلوق ہے، نہ اس کو کھانے پینے کی حالت ہے، نہ باقی جو زندگی کی ضروریات ہیں ان کا کوئی اس کو احساس ہے۔ ایک نبی کے اندر دنیاوی جو حاجات ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے، ایک جو بشری حاجات ہوتی ہیں، سونے پینے، کھانے پینے، باقی جو نکاح کرنے کی، اولاد کی طلب وغیرہ وغیرہ، اس قسم کی ایک نبی کے اندر یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ تو ان کے اس قسم کے مطالبات کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھانا چاہتے ہیں اللہ کے حکم سے کہ میں تو ایک تمہاری طرح کا ہی انسان ہوں، میں کمزور ہوں، اللہ کا عاجز بندہ ہوں، البتہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے شرف عطا کیا ہے، پیغمبری کا منصب عطا کیا ہے، رسالت کا پیغام پہنچانے کے لیے منتخب کیا ہے، تو وہ میں اس کے حکم سے ہی اس پہ مامور ہوں جو تم تک پیغامات پہنچاتا ہوں۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، تو میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو کچھ میری طرف اللہ رب العزت بذریعہ وحی بھیجتے ہیں، ایک فرشتے کے ذریعے جو پیغامات بھیجتے ہیں میں وہی تم تک پہنچاتا ہوں۔ تو کیا پتہ چلتا ہے قرآن کے ان الفاظ سے کہ انسان اگر اس قسم کے مطالبات کرتا ہے یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وسیلے کا قائل ہوتا ہے، یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل سمجھتا ہے، یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اور مخلوق سمجھتا ہے، تو یہ سب کچھ شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ پھر مزید یہ کہ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ رسالت بھی ہے، یعنی کہ احادیث بھی ہیں جو کہ اللہ رب العزت کی طرف سے آپ سب کو شریعت عطا کی گئی۔ تو جو لوگ منکرین حدیث ہیں، حدیث کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ صرف ہمارے لیے قرآن ہی کافی ہے، تو کھلم کھلا ان کے اس عقیدے کی اس میں نفی مل رہی ہے، ان کے اس عقیدہ باطل کا اس میں رد ہو رہا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت کچھ شریعت مطہرہ بھی عطا کی گئی۔ پھر مزید اللہ رب العزت فرما رہے ہیں قل هل يستوي الاعمى والبصير، اے نبی آپ فرما دیجئے کیا برابر ہو سکتے ہیں اندھا اور دیکھنے والا، یعنی جو شخص احکامات کو دیکھ کر مان لے اور اس کو اپنے عمل میں لے آئے،
تو ایسا شخص گویا دیکھنے والا ہے، اور جو دیکھ سمجھ کر بھی اس کو نہ مانے، ٹھکرا دے، تو وہ کیا ہے؟ ایسا شخص بھی نابینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ گویا ان الفاظ میں ڈانٹ بھی ہے اور آگاہی بھی ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ انسان کی عقل کو جھنجھوڑ رہے ہیں اور ساتھ ہی فرما رہے ہیں افلا تتفکرون، کہ تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے۔ اس طرح کی مثال اللہ رب العزت قرآن کے بارہا مقامات پہ دے کر سمجھانا چاہتے ہیں کہ کیا ایک زندہ اور مردہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح دیکھنے والا اور نابینا برابر ہو سکتے ہیں، یعنی کہ جیسے ایک زندہ اور مردہ برابر نہیں، اسی طرح کافر اور مسلمان بھی برابر نہیں، یا پھر جو جاننے والا ہے اور جو لا علم ہے، جاہل ہے، نادان ہے، وہ بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو پھر تمہارے نزدیک حق کا کیا معیار ہے کہ تم لوگ سب کچھ ٹھکرا کر، جھٹلا کر بھی خود کو اللہ کے پیارے، یا پھر کہتے ہو کہ ہم ہی بیت اللہ کے متولی ہیں، ہم ہی اللہ کے چہیتے ہیں؟ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ تم ان چیزوں کو مانتے نہیں، جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کر بھیجے گئے ہیں، اللہ کے احکامات ہیں، ان کو نہیں مانتے۔ تو اللہ رب العزت انسان کو غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں۔ پتہ کیا چلتا ہے کہ جو بندہ مومن ہوتا ہے وہ وسیع النظر ہوتا ہے، اس کے اندر غور و فکر کی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ لیکن جو لوگ ماننے کو تیار نہیں ہوتے، ان کے سامنے جتنے بھی دلائل رکھ دو، وہ پھر ان کو کسی طرح بھی سمجھ نہیں آتے، وہ پھر تعویلات کے سہارے جیتے ہیں۔ ایسے لوگ پھر مزید معجزات کے ہی مطالبات کرتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو پھر منہ بولے معجزات ملا نہیں کرتے۔ یہ ہم لوگ آیت مبارکہ 50 تک ترجمہ تفسیر پڑھ چکے ہیں۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔